کہ گلوبل الائنسز اور پاکستان کی نیشنل ترجیحات جو ہیں، قومی ترجیحات میں توازن پیدا کرنے کے سلسلے میں فورن پالیسی کا کیا کردار ہوگا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی ایک کمپلیکس چیز ہے، ایک اس میں کافی کمپلیکیشنز ہیں، اور لیکن بہرحال اپنے قومی مفادات کے تحفظ کے لیے اور ان کے فروغ کے لیے مسلسل کوشاں رہتے ہوئے، عالمی منظر نامے کو دیکھتے ہوئے اس کے مطابق پھر فورن پالیسی ڈھالی جاتی۔ پاکستان 3 بڑے ریجنز کے سنگم پہ واقع ہے، ہمیں معلوم ہے، ساؤتھ ایشیا، سینٹرل ایشیا اور مڈل ایسٹ، اور پھر اس کے علاوہ پاکستان بڑی عالمی طاقتوں اور علاقائی شراکت داروں کے ساتھ اپنے تعلقات میں ایک بڑا ڈیلیکیٹ بیلنس رکھنے کی کوشش میں مصروف رہتا ہے۔ لیکن یہ گلوبل الائنسز کی طرف آنے سے پہلے، جیسا کہ لودھی صاحب نے بھی کہا تھا کہ فورن پالیسی کے جو اہداف ہیں، جو آبجیکٹیوز ہیں، ان کے بارے میں کچھ ذکر ہونا چاہیے۔ تو از اور ought کی تفریق کے بغیر میں ان اہداف کا ذکر کروں گا۔ سب سے پہلا جو آبجیکٹیو ہے وہ ہے سیف گارڈنگ نیشنل سیکیورٹی، یعنی قومی سلامتی کی حفاظت، اور یہ ہمارا سب سے اہم کنسرن، خاص طور پہ جو پیچیدہ علاقائی صورتحال ہے اور جو تاریخی چیلنجز ہیں، ان کے پس منظر میں ہم اس سے صرف نظر نہیں کر سکتے۔ دوسرا اہم آبجیکٹیو جو ہے پروموٹنگ اکنامک ڈیولپمنٹ، یعنی اقتصادی ترقی کو فروغ دینا۔ اس کے ذیل میں جو چیزیں آئیں گی، یعنی غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنا، تجارت کو بڑھانا، توانائی کے تحفظ کو یقینی بنانا، یہ سب چیزیں پاکستان کی ترقی کے لیے اہم ہیں، اور ان مقاصد کے حصول میں اکنامک ڈپلومیسی یا اقتصادی سفارتکاری ایک اہم رول ادا کرتی۔ تیسرا آبجیکٹیو ہے خود مختاری اور علاقائی سالمیت کو برقرار رکھنا، یعنی مینٹیننگ سوورینٹی اینڈ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی، صرف اپنی ہی نہیں، دوسرے ملکوں کی خود مختاری کا احترام اور عدم مداخلت کا جو اصول ہے اس پہ بھی سختی سے کاربند رہا جاتا ہے۔ پھر ایک اور آبجیکٹیو ہے فاسٹرنگ ریجنل پیس اینڈ اسٹیبلٹی، یعنی علاقائی امن اور استحکام کو فروغ دینا۔ پاکستان تعاون کو فروغ دینے اور تنازعات کو پرامن طریقے سے حل کرنے کے لیے جتنے بھی علاقائی فورمز ہیں ان کی سرگرمیوں میں بہت سرگرمی سے حصہ لیتا ہے، بہت باقاعدگی سے حصہ لیتا ہے، اور پوری کوشش کرتا ہے کہ علاقے میں امن کو برقرار رکھنے کے لیے جو بھی کوششیں ہو رہی ہیں وہ اس میں باقاعدگی سے ایکٹیو رہے۔ خصوصاً آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 20-25 سال میں افغانستان میں امن کے سلسلے میں جو بھی کوششیں ہوتی رہیں، پاکستان سب میں بہت ایکٹیو تھا۔ ہم نے ایک دفعہ بیٹھ کر گنا تھا کہ پاکستان کتنے ایسے فورمز کا ممبر ہے جو افغانستان سے ریلیٹڈ ہیں، یعنی بائی لیٹرل کے علاوہ بہت سے ٹرائی لیٹرل تھے، جیسے پاکستان افغانستان چائنا، پاکستان افغانستان ایران، کچھ کوادری لیٹرل تھے، کچھ ملٹی لیٹرل تھے، تو کوئی 33 کے قریب ایسے فورمز تھے، اور ہم سب میں باقاعدگی سے حصہ لیتے تھے۔ اب ایک اور آبجیکٹیو جو فورن پالیسی کا ہے وہ یہ ہے اسٹرینتھننگ ٹائز ود دا مسلم ورلڈ، مسلم دنیا کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کرنا، اور یہ ہمارے آئین میں بھی لکھا ہوا ہے۔ آئین میں جو فورن پالیسی کے لیے گائیڈ لائنز دی گئی ہیں ان میں سے ایک اہم گائیڈ لائن یہ بھی ہے کہ مسلم دنیا کے ساتھ ہم تعلقات کو مضبوط بنائیں گے۔ چنانچہ تاریخی اور ثقافتی وابستگی کی بنیاد پر پاکستان اپنے مسلم ممالک کے ساتھ اپنے برادرانہ تعلقات پر زور دیتا ہے اور ہر جگہ اسلامی اتحاد کی حمایت کرتا۔ ایک اور آبجیکٹیو جو ہمارا ہے فورن پالیسی کا وہ ہے پروجیکٹنگ اے پازیٹیو امیج آف دا کنٹری، یعنی پاکستان کی ایک مثبت تصویر پیش کرنا، پاکستان کی شناخت ایک متحرک، ایک اعتدال پسند، ایک جمہوری ملک کے طور پہ کروانا، اور اس کے لیے ہماری سب ایمبیسیز بھی کوشش کرتی ہیں۔ بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں مسائل آتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارتکار امیج کو صحیح طریقے سے پروموٹ نہیں کر رہے،
اس میں ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ امیج جو ہے یعنی عکس جو ہے وہ کسی ریئلٹی کا ہوتا ہے. یعنی آپ اسے تھوڑا بہت تو بڑھا چڑھا کے بیان کر سکتے ہیں، لیکن اگر جو ریئل آن گراؤنڈ سچویشن ہے اسی میں کچھ پرابلمس ہیں تو آپ امیج کو بہت زیادہ نہیں کر سکتے. آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اتنے چینلز ہیں دنیا میں، اتنا میڈیا ہے، تو اس میں یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ ظلمت کو ضیاء اور سرسر کو صبا ثابت کر سکیں. باقی لوگ بھی دیکھ رہے ہیں. ایک اور ہمارا آبجیکٹو ہوتا ہے پاکستان کے تارکین وطن کے مفادات کا تحفظ، یعنی پروٹیکٹنگ دا انٹرسٹ آف دا پاکستانی ڈائسپورا. یہ بھی ایک اہم ترجیح ہوتی ہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی فلاح و بہبود اور حقوق کو یقینی بنانا، یہ ایک اہم ترجیح ہے. تو یہ سب کے سب تو وہ اہداف ہیں جو میری نظر میں پاکستان کی فورن پالیسی کے ہیں، اور یا کہہ لیجئے کہ ہونے چاہیے، یعنی از یا واٹ آپ جس میں بھی اسے رکھ لیں. اب ہم آتے ہیں جو گلوبل الائنسز ہے اور ان میں کیسے توازن رکھا جاتا رہا یا رکھا جانا چاہیے. پاکستان کی خارجہ پالیسی میں تاریخی طور پر پیچیدہ اتحادوں کو نیویگیٹ کرنا شامل رہا ہے، جس میں ایک بڑے ڈیلیکیٹ بیلنس کی، ایک بڑے نازک اور محتاط توازن کی ضرورت ہوتی ہے. اس سے پہلے ہم سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کی تخلیق کے بعد سے ہم فوری طور پہ ہمارا ٹلٹ یو ایس کی طرف تھا، امریکہ کی طرف تھا، جبکہ انڈیا اور افغانستان سوویت بلاک میں شامل تھے. یہ وہ زمانہ تھا جب بلاکس کی سیاست ہوتی تھی. چنانچہ آہستہ آہستہ ہم سیٹو اور سینٹو کے ممبر بھی بن گئے امریکنز کے ہی کہنے پہ، اور ہم مستقل ان بلاکس میں شامل رہے، یہاں تک کہ پھر ایک زمانہ آیا جب نیم ابھری اور ہم نان الائن موومنٹ میں بھی آ گئے، یعنی یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم کسی بلاک کے ساتھ نہیں ہیں. لیکن پریکٹیکلی ہمارا ٹلٹ ہمیشہ امریکنز کی طرف ہی رہا. ریسنٹلی آ کے تھوڑا سا ہم پھر جب سوویت یونین ٹوٹ گیا تو ہم نے روس سے بھی قربت کی کوشش کی، اور پھر 1960s میں 65 سے آنورڈز ہم چائنا سے بھی بہت قریب آئے. چین کے ساتھ ہمارے تعلقات اس کے بعد سے یعنی ارلی 1960s کے بعد سے مسلسل بڑھتے رہے ہیں، اور چین جو ہے پاکستان کا سب سے قریبی اسٹریٹجک پارٹنر اور اقتصادی اور فوجی مدد کا ایک بڑا ذریعہ بن کر ابھرا ہے. سی پیک جو ہے چین پاکستان اقتصادی راہداری، یہ اس کا ایک بہت اہم منصوبہ ہے جو اس مضبوط رشتے کی علامت بھی ہے. لیکن پاکستان کو اس بات کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے کہ اس شراکت داری سے مساوی فوائد حاصل ہوں. اس وقت جو صورت حال ہے وہ یہ ہے کہ دفاعی شراکت داری ہماری بہت ہے. ہم پری ڈومیننٹلی زیادہ اپنا ڈیفنس ایکوپمنٹ چائنا سے امپورٹ کر رہے ہیں، لیکن ہماری ایکسپورٹس جو ہیں چائنا کو وہ کوئی $2.5 بلین کے ڈالر کے لگ بھگ ہیں. ٹو بی پریسائز شاید 2024 میں $2.38 بلین تھے. تو یہ ابھی جب میں امریکہ کا ذکر کروں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایکسپورٹس اتنی زیادہ نہیں ہیں، اور ہمیں تجارت میں بھی ایک توازن کی ضرورت ہے. امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات ہمیشہ سے پیچیدہ رہے ہیں. اس میں بہت قربت کے یعنی کلوز الائنمنٹ کے زمانے بھی آئے ہیں، اور ڈائیورجنس کے یعنی آپس میں اختلاف کے ادوار بھی ہم نے دیکھے ہیں. تاریخی طور پہ اس اتحاد کی جڑیں دراصل سرد جنگ جو تھی کولڈ وار کی ڈائنامکس میں تھی، اور پھر دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تھی. جیسا کہ میں نے کہا کہ سیٹو اور سینٹو کے ہم ممبر رہے، ہم پوری طرح امریکہ کے ساتھ رہے، لیکن یہ اس وقت تک تھا جب تک وہ کولڈ وار چل رہی تھی. اس کے بعد جب ہمارا ٹلٹ کچھ چائنا کی طرف بھی ہوا، اور حالیہ دنوں میں امریکہ کے چین کے ساتھ جو اسٹریٹجک مقابلے کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، تو اس میں یہ اندیشہ بہرحال ہے کہ امریکہ کے ساتھ آپ کے تعلقات اس سے متاثر ہوں گے. پاکستان کا مقصد ہے کہ امریکہ کے ساتھ باہمی دلچسپی کے شعبوں میں زیادہ توجہ مرکوز رکھی جائے، جیسے تجارت، ٹیکنالوجی، ریجنل سٹیبلٹی، اور امریکہ اور چین کی دشمنی میں الجھے بغیر ہم کام کرتے رہیں.
ایک زمانہ تھا جب امریکہ پر ہمارا دفاعی انحصار بہت زیادہ تھا. 1980s میں F-16 والا معاملہ تھا. اس کے بعد بھی یعنی ہم زیادہ تر ڈیفینس اکوپمنٹ جو ہے امریکن سے ہی امپورٹ کرتے رہے, اور اس کی وجہ سے یہ صورت حال تھی کہ آپ ایک دم سے ان سے کٹ آف نہیں ہو سکتے تھے. اگر آپ کے پاس جو اکوپمنٹ ہے وہ انہی کا دیا ہوا ہے تو اس کے بعد آپ نے اس کی سروس کے لیے, اس کے اسپیئر پارٹس کے لیے انہی پہ ڈپینڈ کرنا, تو یکدم سے ان سے الگ ہونا ممکن نہیں تھا. اور پھر تجارتی لحاظ سے ہماری جو ایکسپورٹ ڈیسٹینیشنز ہیں ان میں پہلے نمبر پہ یو ایس ہے. تقریباً $6 بلین کی ایکسپورٹس ہماری صرف 2024 میں تھی امریکنز کے ساتھ, یعنی 5.5 اور 6 بلین کے درمیان. تو آپ اب جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ٹیرف لگائے ہیں تو اس کے بعد شاید یہ صورتحال متاثر ہوگی, اس میں ہم فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں اور نقصان بھی اٹھا سکتے ہیں. لیکن ان ساری چیزوں میں ہم یہ دیکھیں کہ اب آہستہ آہستہ امریکہ پہ جو ہمارا انحصار ڈیفنس کے لحاظ سے کم ہو رہا, اور اس کی وجہ بھی خود امریکن پالیسیز. امریکنز نے افغانستان میں ہمارے رول کی وجہ سے, ہم پہ شکوک و شبہات کی وجہ سے, ہمارے نیوکلیر پروگرام کی وجہ سے ہم پہ سینکشنز لگائیں, اور مسلسل ہم ایک عتاب کا شکار رہے. تو اس وجہ سے بھی ہمارا ان پہ انحصار آہستہ آہستہ کم ہوا. 2010 میں ہم پہ پابندیاں لگائیں, پھر ہمارا انحصار مزید کم ہو گیا, اور اس وقت یہ صورتحال ہے کہ امریکن سے ڈیفنس کی امپورٹس بہت ہی کم ہیں, یعنی نومینل کہہ لیجئے اسے, اور ہمارا پری ڈومیننٹلی جو امپورٹ ہے ڈیفنس اکوپمنٹ کی وہ چائنا سے, چاہے وہ جنگی طیارے ہیں یا دوسرا اکوپمنٹ ہے. تو آہستہ آہستہ وہ جو ڈپینڈنسی تھی وہ شفٹ ہو رہی ہے. لیکن اس میں ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ نہ ہو کہ ہم ایک ملک کو چھوڑ کے دوسرے پہ ٹوٹلی ڈپینڈنٹ ہو جائیں. وہ جو ڈائیورسیفائی کرنے کی ضرورت ہے, اس کے بعد ہی آپ اپنی فورن پالیسی کو انڈیپینڈنٹ رکھ سکتے ہیں. اب جو ان دونوں کے علاوہ جو بڑی طاقتیں ہیں, روس جو ہے, جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ان کے ساتھ ہمارے تعلقات کچھ اچھے نہیں رہے, کیونکہ ہم پہلے تو امریکن بلاک میں تھے, اور اس کے بعد جب سوویت انویژن ہوا افغانستان کا تو ہم مسلسل ایک مخالف بلکہ ہاسٹائل گروپ میں تھے. تو اتنے کشیدہ تعلقات کے بعد سوویت ڈس انٹیگریشن ہو گئی, تو روس کے ساتھ ہم نے پھر کوشش کی ہے حالیہ برسوں میں کہ تعاون پر مبنی تعلقات بتدریج بہتر سے بہتر کیے جائیں, اور ان کی بنیاد جو ہے علاقائی استحکام ہے, ریجنل سٹیبلٹی ہم بھی چاہتے ہیں, وہ بھی چاہتے ہیں, ہمارے مشترکہ مفادات ہیں اس سلسلے میں, اور خاص طور پہ توانائی کے شعبے میں جو تعاون ہے اس میں روس ہمارے لیے بہت مفید ہے. اسی طرح ایک اور ورلڈ پاور جو ہے وہ یورپین یونین ہے, جو ایز اے گروپ ایک پاور ہے, ایک اکنامک پاور ہے, اور وہ پاکستان کا ایک اہم تجارتی شراکت دار ہے. اسلام آباد EU اور اس کے تمام جو ممبر ممالک ہیں ان کے ساتھ اقتصادی اور سیاسی تعلقات کو بھی مضبوط بنانے کی کوشش کرتا ہے. پھر اسی طرح کا ایک اور اہم فورم GCC ہے, خلیج تعاون کونسل. سعودی عرب اس میں ہے, اور دوسرے خلیجی ممالک جو ہیں ان کے ساتھ تاریخی طور پر ہمارے اچھے مضبوط تعلقات ہیں, مشترکہ مذہبی اور ثقافتی اقدار ہیں, اور اقتصادی تعلقات بھی ہیں, جن میں سب سے اہم یہ ہے کہ کئی ملین پاکستانی جو ہے وہ خلیجی ریاستوں میں کام کرتے ہیں, اور جو ہمارے تعلقات کا بہت اہم عنصر ہے. اب آتے ہیں کہ قومی ترجیحات کی طرف. ہماری قومی ترجیحات کیا ہیں اور چیلنجز کیا ہیں؟ ہماری سب سے پہلے قومی ترجیح جو ہے وہ اقتصادی استحکام ہے. اقتصادی کمزوریوں کی وجہ سے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے چوائسز جو ہیں وہ بہت محدود ہو جاتے ہیں. جب ہمیں بیرونی امداد پر انحصار کرنا پڑتا ہے تو ہم ایک بین الاقوامی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں. یعنی اگر ہم مثلا امریکہ کو کسی وجہ سے ناراض کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم IMF سے اور ورلڈ بینک سے مدد بھی لینا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا,
چنانچہ جب تک آپ اقتصادی طور پر انڈیپینڈنٹ نہ ہوں، آپ کے لیے ایک آزاد خارجہ پالیسی کو لے کر چلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمارا دوسرا چیلنج جو ہے، اور جو ہماری قومی ترجیح بھی کہنی چاہیے، وہ بھارت کے ساتھ تعلقات ہیں۔ بھارت کے ساتھ تاریخی طور پر ہماری جو مخاصمت رہی ہے، جو مخالفت یا یہ کہہ لیجیے کہ دشمنی رہی ہے، خاص طور پر کشمیر کے تنازع کے حوالے سے، وہ ایک مرکزی چیلنج ہے ہماری فورن پالیسی کا بھی اور ہماری دفاعی پالیسی کا بھی۔ اور بات چیت کی بہت سی کوششوں کے باوجود تعلقات اکثر کشیدہ ہی رہے ہیں۔ اس سے علاقائی استحکام اور پاکستان کی خارجہ پالیسی کی جو آپشنز ہیں وہ بہت متاثر ہوتی ہیں۔ پھر 6 سال پہلے 2019 میں جب کشمیر کے بارے میں آرٹیکل 370 کی منسوخی ہوئی، انڈیا نے اسے منسوخ کر دیا، تو اس سے ہمارے تعلقات مزید کشیدہ ہو گئے۔ اس کے بعد سے ہم نے اپنا ایمبیسڈر وہاں نہیں بھیجا اور ان کا جو ایمبیسڈر تھا اس کو واپس کر دیا تھا۔ تو ابھی تک وہ ڈپلومیٹک ریلیشن جو ہیں وہ لوور لیول پہ ہی ہیں۔ افغانستان کی صورتحال ایک اور بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے۔ افغانستان میں عدم استحکام ہوتا ہے تو ہمارے لیے مشکل ہے۔ طالبان کا عروج بھی ہماری سلامتی اور علاقائی پالیسی پر اہم اثرات مرتب کر رہا ہے۔ پاکستان اپنے مغربی پڑوسی ملک میں امن و استحکام کو فروغ دینے کی کوششوں میں شامل رہا ہے، جبکہ سرحد پار سیکیورٹی خدشات کو بھی سنبھالتا رہا ہے۔ یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ طالبان کے آنے سے پہلے کے 20 سال میں ہم پہ الزامات لگتے رہے، ہم ان شکوک و شبہات کا شکار رہے کہ پاکستان افغان طالبان کا سپورٹر ہے، انہیں ٹرین کرتا ہے، انہیں پناہ دیتا ہے، اور اس وجہ سے امریکہ کے تعلقات بھی ہم سے خراب رہے۔ اور جو وہاں پہ اس وقت کی حکومتیں تھیں، یعنی کارزئی کی حکومت اور اشرف غنی کی حکومت، وہ بھی ہم سے ناراض اور نالاں رہیں۔ لیکن جب افغان طالبان کی حکومت آئی تو خلاف توقع انہوں نے پاکستان کی طرف جھکاؤ کا بالکل ہی کوئی مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ ہمارے لیے اور مشکلات کھڑی کر دیں، جن میں سب سے اہم یہ دہشت گردی ہے جو TTP کی صورت میں جس کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے، اور اس کے لیٹسٹ حالات سے آپ سب باخبر ہیں۔ ایک اور ہمارا جو چیلنج ہے بڑا، وہ انسداد دہشت گردی ہے۔ دہشت گردی سے نبٹنے میں اپنی کوششوں اور ساری قربانیوں کے باوجود پاکستان کو اس چیلنج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس سے ہمارا بین الاقوامی امیج بھی متاثر ہوتا ہے اور کچھ ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات بھی متاثر ہوتے ہیں۔ آخری چیلنج ہمارا ہے بارڈر سیکیورٹی۔ افغانستان اور ایران کے ساتھ اپنی طویل اور غیر محفوظ سرحدوں کو مینج کرنے میں ہمیں مسلسل سیکیورٹی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے افغانستان کے ساتھ ہماری کوئی 2670 کلومیٹر لمبی سرحد ہے، ایران کے ساتھ بھی کوئی 900 کلومیٹر پلس ہے، لیکن ایران کے ساتھ کچھ نسبتاً بہتر حالات ہیں، لیکن وہاں سے بھی آف اینڈ آن یہ ہوتا رہا ہے کہ دہشت گرد جو ہے ایران سے ادھر آ کے افغانستان تک جاتے رہے ہیں، اور خود ہمارے بلوچستان میں جو لوگ آپریٹ کرتے ہیں وہ بارڈر پار کر کے افغانستان چلے جاتے ہیں۔ یہی حالت ہمارے افغانستان والے بارڈر کی ہے، جہاں سے TTP والے ادھر در آتے ہیں اور بس سہولت مور دین آفن واپس بھی چلے جاتے ہیں۔ وہاں پہ ہیومن سمگلنگ بھی ہوتی ہے، وہاں پہ اللیگل ٹریڈ بھی ہوتی ہے، گڈس کی سمگلنگ بھی ہوتی ہے، ڈرگ ٹریفکنگ بھی ہوتی ہے۔ باوجود اس کے کہ ہمارے 17 ڈپارٹمنٹس کے نمائندے وہاں موجود ہوتے ہیں، لیکن بڑی افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ اس کے باوجود کرپشن کا راج ہے، اور وہاں لوگوں کا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ دوسرے ممالک سے آنے والوں کو بہت زیادہ متاثر کرتا۔ کنکلوژن میں یہ کہوں گا کہ امریکہ اور چین کی شدید رائیولری اور ابھرتے ہوئے گلوبل الائنسز کا تقاضا ہے کہ پاکستان اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے اسٹریٹجک اور متوازن انداز اپنائے۔ 2025 میں پاکستان کی خارجہ پالیسی اس کے تاریخی اتحاد بالخصوص چین اور امریکہ کے ساتھ اپنی بنیادی قومی ترجیحات کے ساتھ توازن قائم کرنے کا ایک بہت ہی ڈیلیکیٹ پروسیس ہے، ایک نازک عمل ہے۔ تیزی سے بدلتے ہوئے اس عالمی منظرنامے میں
پاکستان تمام بڑے عالمی اور علاقائی کھلاڑیوں کے ساتھ عملی اور متوازن سفارتی روابط کے ذریعے اسٹریٹجک خود مختاری کو برقرار رکھے، اقتصادی ترقی کو فروغ دینے کی کوشش کرے اور اپنی سلامتی کو یقینی بنانے اور علاقائی استحکام کو فروغ دینے کی کوشش کرے۔ ان پیچیدگیوں کو نیویگیٹ کرنے کی صلاحیت پاکستان کے لیے آنے والے برسوں میں اپنے قومی مفادات کو مؤثر طریقے سے آگے بڑھانے کے لیے بہت اہم ہوگی۔ بہت شکریہ۔